اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر اور عید مباہلہ تاریخ اسلام کے بہت مشہور اور اہم واقعات میں سے ہیں۔ اتفاق سے یہ دونوں واقعے ماہ مبارک ذی الحج میں رونما ہوئے۔ واقعہ غدیر ولایت کو ثابت کر رہا ہے اور واقعہ مباہلہ نبوت کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح مباہلہ کو منایا جانا چاہیے تھا اس طرح نہیں منایا جا رہا۔ یہ عید مباہلہ عالم اسلام کی عید ہے، اسلام کی عیسائیوں پر فتح کا نام ہے۔ 9 یا 10 ہجری کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے عیسائیوں کے پیشواؤں کو ایک دعوت نامہ بھیجا، لیٹر لکھ کر بھیجا کہ آپ بندگان خدا کی ولایت کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی ولایت کے دائرے میں آ جائیں، اسلام قبول کریں۔ اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، اور انکار کی صورت میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ جزیہ بھی نہیں دیتے اور اسلام بھی قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ جب یہ دعوت نامہ عیسائیوں کے پیشواؤں کے پاس پہنچا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اس کا کوئی حل نکالا جائے، کیا کیا جائے۔ تو سب نے باہمی مشورہ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ اب قبل اس کے کہ ہم اسلام قبول کریں یا جزیہ پے کریں، اس سے پہلے کچھ افراد کو تیار کیا گیا کہ آپ جائیں اور پاک پیغمبر کی نبوت کی ادلہ کو دیکھیں، انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کی دلیلیں کیا ہیں، ان کی نبوت پر کون سی دلیل ثابت ہے جو ان کی نبوت کو ثابت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے 40 افراد کو تیار کیا جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ نجران سے مدینہ کی طرف آئے، فاخر لباس پہنے ہوئے تھے، ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، سونے کے زیورات سے لدے ہوئے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں سونے کی، ایسی شان و شوکت کے ساتھ جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں ایک عجیب سا منظر سامنے آیا کہ اتنی شان و شوکت، اور وہ اس طرح اس وجہ سے تیار ہو کر آئے تھے کہ جب ہم اس شان سے جائیں گے تو پاک پیغمبر ہماری شان کے مطابق استقبال فرمائیں گے۔ لیکن جب یہ مدینہ میں داخل ہوئے اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف جانے لگے تو پاک پیغمبر کے سامنے آئے، لیکن پاک پیغمبر نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اصلا بالکل توجہ ہی نہیں کی ان کی طرف۔ تو یہ حیران ہوئے کہ جنہوں نے ہمیں دعوت اسلام کا لیٹر بھیجا ہے، ہمیں خط بھیجا ہے کہ آئیں اسلام قبول کریں، ہمیں دعوت دی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ہمارا ایک استقبال کرتے، لیکن یہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ بارہا انہوں نے ٹرائی کیا لیکن پاک پیغمبر نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، بلکہ اصلا ان کو توجہ ہی نہیں دی۔ یہ حیران ہوئے، پھر کسی نے ان کو مولا کائنات کی طرف بھیجا کہ جائیں مولا کائنات سے پوچھیں، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب مولا کے پاس پہنچے تو مولا نے فرمایا تم اس حلیے میں گئے تھے؟ ہم نے کہا جی اس حلیے میں گئے تھے۔ تو مولا نے فرمایا یہ حلیہ رسول خدا کو پسند نہیں ہے، آپ ایسا کریں سادہ لباس پہنے، یہ زیورات سونے کے یا انگوٹھیاں یہ اتاریں، سادہ انداز میں جائیں، پھر دیکھیں پاک پیغمبر آپ کا کس طرح استقبال فرماتے ہیں۔ تو جب یہ سادہ لباس میں گئے تو پاک پیغمبر نے ان کا بہترین اور ان کی شان کے مطابق استقبال کیا اور ان کے پاس جو ہدایہ تھے وہ بھی قبول فرمائے۔ اور یہ کیسا نہ ہو کہ جو پاک پیغمبر ساری زندگی مسلمانوں کی غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے خود ایک اچھا لباس، ایک فاخرہ لباس زیب تن نہیں فرمایا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ انہی کے سامنے اس انداز میں لوگ آئیں کہ مسلمانوں کی آ کر توہین کریں کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ پاک پیغمبر کو بالکل ناگوار گزرا، اس وجہ سے پاک پیغمبر نے انہیں توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن جب سادہ لباس میں آئے تو پاک پیغمبر نے ان کو توجہ بھی دی، ان کا استقبال بھی کیا اور مسجد میں بھی بٹھایا، ان کے پاس جو ہدایہ تھے
जो तोहफे लेकर आए थे वो भी कबूल फरमाए। और जब वो मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में बैठने के बाद उन्होंने पाक पैगंबर से इजाज़त तलब की कि हम मस्जिद नबी में अपने दीन के मुताबिक क्या है इबादत करना चाहते हैं। तो पाक पैगंबर ने उन्हें मना नहीं किया, फरमाया बिस्मिल्लाह, आप अपने दीन के हिसाब से बंदगी खुदा करें, इबादत खुदा करें। तो अजीज़ान मोहतरम, यहाँ से हमें जो है ना एक नतीजा मिलता है, दो नतीजे यहाँ से हमें मिलते हैं। एक कि इस्लाम के नज़दीक दौलत, जायदाद, माल ये कुछ मायने नहीं रखता, ना पैगंबर के नज़दीक और ना ही इस्लाम के नज़दीक। इस्लाम के नज़दीक और पैगंबर के नज़दीक तकवा है, और पाक पैगंबर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई एक शख्स अपने फाखरा लिबास के साथ दूसरे की तजलील करे। और दूसरा जो हमें नतीजा यहाँ से अख्ज़ होता है, मिलता है, वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी की मस्जिद में अपने दीन के मुताबिक इबादत करना चाहता है तो उसको मना न करें, वो इबादत कर सकता है, बंदगी खुदा कर सकता है। यानी इत्तेहाद की दावत दी, इत्तेफाक की दावत दी कि मिलजुल कर रहें और इत्तेहाद से जिंदगी गुजारें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।